وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ ہی لیتا تھا۔ وہ اس کو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی، چلتی ہوئی یا لائبریری میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ یا اللہ، میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جیسے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے میری زندگی اب جیسے پلٹنے والی ہے، جیسے سب کچھ الٹا ہو جائے گا، سب کچھ پلٹ جائے گا، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ پاک میری مدد کر، میرے مالک، وجدان کی مدد کر۔ وہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں برداشت کر سکتا، اور بہت اکیلا ہے وہ، کوئی نہیں اس کا تمہارے سوا۔ تو چھوڑ دے گا تو کدھر جاؤں گا میں؟ میری مدد کر مولا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں بند کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ کیوں نظر نہیں آئی مجھے آج؟ ملکہ کدھر ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے، اس سے پہلے کہ وجدان کی چلتی سانسیں رک جائیں۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جی فضا، آئے نا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کا کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ آج دروازے سے باہر کھڑی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی فضا اس کے آفس جاتی وہ ہمیشہ باہر کھڑی ہوتی۔ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا وہ اس کے آفس جائے۔ فضا بھی اسی کے کہنے پہ چلی جاتی تھی، ورنہ ان دونوں کو شدید نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو ہر 2 منٹ بعد اس کے آفس کا چکر لگاتی تھیں۔ وہ جب بھی اس کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی وہ ہلکا سا ہی صحیح مگر اس کو دیکھ لیتا تھا۔ سر، میرا زمینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، آج وہ آئی بھی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ نہ آئے اور مجھے نہ بتائے۔ وہ میں پوچھ رہی تھی آپ کی اس سے بات ہوئی ہے کیا؟ فضا نے نظریں جھکائے ہوئے ایک روانی سے اسے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کے آپس میں بات ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا دل پہلے سے ڈوب رہا تھا مگر اب تو وہ خود ایک گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی تو مدد کر میری، کوئی تو مدد کرو میری، مگر سمندر کی گہرائیوں میں اس کو کون سنتا؟ اس نے ایک مکمل خاموشی میں اپنے سر کو ہلکا سے اوپر کیا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں وحشت لیے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے اب زور زور سے چلائے گا، زمین پہ بیٹھ کے اس کو چیر دے گا، خود اس کو اندر چلا جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے دیکھی تھی۔ آج اس کے ماتھے پہ پہلی مرتبہ اس نے پسینہ دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ اس بندے کی یہ حالت؟ فضا نے اس کی بہت غور سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ آپ کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی ان سے؟ اس نے سر کو اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میری بات اس سے رات میں ہوئی تھی، کچھ 9 بجے کے قریب، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس نے جیسے یاد کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب آخری بات تو ملکہ کی مجھ سے ہوئی تھی، اس کی خوشبو تو میری سانسوں میں اب تک بسی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس کو لگ رہا تھا کچھ ہی پلوں میں اس کے منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ ان کے گھر میں سے کسی کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر، اس کے بھائی کا تھا مگر وہ بھی کچھ عرصے سے بند ہے۔ سر آپ پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کروں گی، آپ کو انفارم کر دوں گی۔ وہ تو یہاں خود تسلی لینے آئی تھی مگر سامنے بیٹھے شخص اس کو زیادہ قابل رحم لگا۔ وہ آج کسی اور ہی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وجدان تو کوئی اور تھا جو ان کا ٹیچر تھا۔ یہ جو اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے یہ تو کوئی اور ہی وجدان ہے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں ہو۔ یا اللہ رحم کر وجدان حسین شاہ پہ۔ آنکھوں پہ بہتے اشکوں کو اس نے ضبط کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور وجدان کے لیے رحم مانگا، اور اس کے پوچھے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ پوچھا تو ان سے جاتا ہے جو زندہ ہوں، مرے ہوئے سے کوئی کیسے اجازت مانگے؟ بہو آج زرمینہ گل کیوں کمرے سے باہر نہیں آیا؟ یونیورسٹی بھی نہیں گیا؟ اس کا طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے کیا؟ وہ جو صبح سے بے جان سے بیٹی کا درد اپنے سینے میں لیے گھوم رہی تھی ایک دم چکی۔ جی اماں ٹھیک ہے، میں نے دوائی دی تھی تو تبھی اتنا سو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا بہت خیال رکھنا رقیہ۔ جی اماں رکھتی ہوں میں۔ صبر تو آئے گا نہیں مجھ کو اب، میں اس کو خود ہی دیکھ آتی ہوں۔
اماں نے ایک پاؤں نیچے اتارا ہی تھا کہ رقیہ بیگم جلدی جلدی ان کے پاس آئیں۔ نہیں نہیں اماں، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ بیٹھے، میں اس کو خود بلاتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کمرے میں جائے اور اس کی وہ حالت دیکھے جو کچھ وقت پہلے انہوں نے دیکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا پیلا ہوتا چہرہ دیکھے، آنکھوں کی سوجن دیکھے، ہونٹوں کی سفیدی دیکھے اور بخار میں جلتا اس کا وجود دیکھے۔ ایک ہی دن میں ان کی بیٹی کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کو مردہ تصور کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی وقت سے پہلے مرے۔ اندر سے تو اس نے خود کو مار دیا تھا۔ جو سانسیں چل رہی تھی اس کی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ سانسیں اسے اس کا باپ چھینے۔ نہیں، ابھی نہیں بلانا اس کو، اس کا طبیعت ٹھیک ہوا وہ خود ہی باہر آ جائے گا۔ جی اماں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کے باہر گئیں۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعا مانگی، یا اللہ میری زمینہ پہ رحم کرنا۔ اس کا مسلسل بند نمبر اس کو ایک سیکنڈ کے لیے موت دے رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر ہر بار ملانے پہ ایک ہی جواب ملتا۔ وہ اٹھا اور بالکنی میں گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، نہ ہی اس نے ضبط کیے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر رہا تھا، ایسا فیصلہ جو اس کو زندگی دے گا یا پھر موت۔ وہ دونوں چیزیں اپنے لیے سوچ رہا تھا، ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، اس کا نمبر پھر ملایا، اب کی بار بھی وہی جواب ملا۔ سنو ملکہ، اپنے وجدان کا انتظار کرنا، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں کرنا۔ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا جس میں اس کو اپنی ملکہ کا عکس نظر آتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، آنکھوں سے ایک موتی گرا اور رخسار پہ ٹھہرا۔ آنکھوں سے بہتا آنسو اس نے بازو سے رگڑا اور واش روم چلا گیا۔ وضو بناتے ہی باہر نکلا، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نوافل حاجت پڑھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر بغیر دعا کے اٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اماں مجھے دے دیں پلیز، پلیز اماں مجھے دے دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کو کہا۔ اللہ کے بعد آج اس نے پہلی مرتبہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گر رہی تھی، ان سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں موبائل؟ تاکہ تم پھر اس لڑکے سے بات کرو؟ انہوں نے اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا جو مسلسل ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اماں مجھ پہ ظلم کر رہی ہیں آپ۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے بیگ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، زرمینہ کیسی بیٹی ہو تم جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گی؟ وہ جو کب سے سنگ دل بنی کھڑی تھی، عزت کے نام پہ ایک دم تیش میں آئیں اور اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگیں۔ اماں درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا انہوں نے بازوؤں سے تھا، مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ وہ کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتے ہیں، وہ تو عزت دیکھتے ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں، اپنے کندھے پہ پڑی چادر کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے نہیں دیکھتے سامنے جو مر رہا ہے ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ کیا قوم ہے اس لڑکے کی؟ وہ ماں تھی، بیٹی کے درد پہ پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکے کے لیے قوم پوچھی، اماں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی اس کی اگلی بات ماں پہ بجلی بن کے گرے گی اور اس پہ غضب۔ بتاؤ کیا قوم ہے اس کی؟ سید۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا ہو۔ جی اماں، سید ہیں وہ۔ سواتی مر گئے ہیں سارے جو تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عزت کو ایسے نیلام کرتے ہوئے؟ اور اس لڑکے کو شرم نہیں آئی سید ہوتے ہوئے ایسی چھوٹی حرکت کی، کسی کی عزت میں ہاتھ مارا؟ ذرئی میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو، تم جیسی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہوتی ہی نہ تو اچھا تھا۔ تم جیسی بیٹیاں ہی جو ہوتی ہیں جو باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو رشتہ کریں اس کا اور رخصت کریں اس کو اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اماں مجھے یونیورسٹی سے نہ منع کریں، آپ کی بارہ بالکل ٹوٹ چکی تھی،
جیسے کسی میں سانس کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسو اب بالکل خشک ہو چکے تھے۔ انہی خشک آنسوؤں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو تم، اب گھر پہ بیٹھو، بہت سن لی ہم نے تمہاری۔ وہ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، جیسے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہو، وہ مکمل برباد ہوئی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ ہوش میں ہو تم؟ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ نہیں امی، میں ہوش میں ہوں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ نظریں جھکائے بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کے بعد تو اس کو سننی ہی تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہر حد سے گزرے گا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مگر ابو کے اتنے زور سے چلانے پہ اور پھر امی کے اسی بات پہ تائید کرنے پر وہ بالکل خاموش ہوا، جیسے اب کچھ بول نہیں سکے گا۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، سواتیوں کے گھر سے شادی کرے گا؟ وہ سواتی جن کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، باہر وہ اپنی خانگیاں ضرور دکھاتے ہیں۔ سواتی تو اپنی قوم سے باہر کسی اسلام کرتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں اپنی۔ وہ ہمیں بیٹی دیں گے اپنی؟ سن رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ وہ غصے میں بولے چلے جا رہے تھے جیسے آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہو۔ آپ آرام سے بات کریں نا، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم، اب طبیعت ٹھیک رہ بھی سکتی ہے میری۔ میرے بھائی کی بیٹی بری تھی کیا؟ مگر اس سواتی کی بیٹی اچھی ہے جس کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی کون ہے وہ لڑکی؟ اب کیا ہو گیا؟ ابا بھائی کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ابھی ابا کو بولے نا بھائی کو نہیں ڈانٹیں۔ باپ کی آواز پہ 5 بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں اور چھپ کے دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھیں۔ انہوں نے آج سے پہلے اپنے والد صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بولو گے کچھ تم؟ اب وہ بول بول کے تھک چکے تھے اور سامنے بیٹھے بیٹے کو کہہ رہے تھے جو نظریں زمین پہ جمائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تم سے کہہ رہا ہوں میں، سر اوپر کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اوپر کرو اپنا سر۔ اس کا سر اوپر ہوتے ہی باپ کا غصہ ایک دم درد میں بدلا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر گئے۔ اس کے ہاتھ پہ ٹہر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے اوپر نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ باپ کے حکم پہ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اس کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ آج اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے اپنی یہ خواہش کے اظہار پہ فقط ایک خواہش پہ نظریں جھکائے کوئی 1000 باتیں سننی تھیں۔ انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا، جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے جیسے اب وہ ایک لفظ اور بولیں گے تو وہ بچوں کی طرح اونچا اونچا روئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ اس سے بڑا درد ایک باپ کے لیے اور کیا ہوگا؟ اس کا جوان بیٹا اور اکلوٹا بیٹا کسی لڑکی کے لیے اس کے سامنے روئے۔ وہ جو بری طرح ہار گیا تھا، نظریں جھکائے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی بہنوں کا اکلوتا بھائی آج ان کے پاس ایسے چل کے گیا تھا، بہنوں کو لگا جیسے ان کا وجود جل گیا ہو، ان کے سینے میں کسی نے ضرب لگا لی ہو۔ یہ ان کا بھائی تھا، یہ ان کا بھائی تھا جو مسکراتے نہیں تھکتا تھا۔ اور آج وہ 5 بہنیں باپ کے سامنے آئیں۔ ابو، بھائی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، ہمارا بھائی رو رہا تھا، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی بھی خواہش نہ پوری ہو۔ فاطمہ کے علاوہ ہر کوئی نظریں جھکائے آج دبے الفاظ اپنے بھائی کے لیے باپ سے احتجاج کر رہا تھا۔ وہ بہنیں جو اپنے لیے کبھی نہیں بولی تھیں آج اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھیں۔ تم سب اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے باپ سے بحث کرو گے؟ نہیں ابو، ہم بحث نہیں کر رہے، وہ لڑکی وجہ کی خوشی ہے، آپ کا بیٹا مر جائے گا اس کے بغیر۔ اب آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا وہ قبول کیا، ہم نے ہر دفعہ قبول کیا۔ ہم نے آپ کے آگے کبھی ماتھے پہ بال نہیں ڈالا، ہم خود سہتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ آپ دکھی نہ ہو۔ مگر آج بات ہماری نہیں ہے ابو، آج بات وجدان کی ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا ابو۔ ہم تو بیٹیاں ہیں، اپنے لیے آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی، مگر وجدان، آپ کو سوچنا ہوگا۔ اب کی بار فاطمہ بولی اور ہر کوئی چپ رہا، اس نے کسی کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی 4 بہنیں کمرے سے باہر نکلیں اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھتے رہے جو ان کو آج کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔
وہ جب بھی بہت روتی تھی اللہ جی اس پہ اپنی عنایت کرتے، ایک خاص کرم کرتے، اس پہ غنور کی طاری کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوش کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں آیا، وہ لیٹی تھی، دروازے کی آواز سے اس کو آنکھ کھلی۔ آ گئے ہیں آپ؟ وہ اٹھی، اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا پھر دوسرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہیں ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا، اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے۔ سر پہ بازو رکھے آنکھیں بند کی اس نے جواب دیا جیسے سونا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا، اس کے قریب ہوئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے ایک سائڈ پہ رکھا، اس کی داڑھی کا لمس اس کو محسوس ہونے لگا۔ صاحب، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ اس نے اس کے بال پیچھے کیے، اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ، آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے۔ ماتھا چومتے ہوئے اس نے اس کو سرگوشی سے کہا، جو آنکھیں بند کیے اس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا، جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ صاحب، آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ارمان تھا ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، ایسے ساحل پہ چلیں، آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہوں اور میں آپ سے قدم پیچھے چلوں۔ وہ مٹی جیسی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کو اس کا ساتھ میسر تھا، کیچڑ بھی ساحل تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچے ہی تھے کہ اس کی آنکھ کھلی۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے۔ کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے لائٹ آن کی، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ یہ خواب تھی؟ اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا تعبیر ہے اس کی، ملن یا جدائی؟ جو بھی ہے، خواب میں ہی صحیح، وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد مسکرائی، ایک عرصے بعد خوشی ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھی اور اللہ کے روبرو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔